بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم.اے. اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 212 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم المسألۃ الاولی سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے سسرالی رشتہ کی وجہ سے جو حرام کردہ عورتیں ہوتی ہیں ان پر اجمالاً گفتگو کی تھی، اور ہم نے بتلایا تھا مصنف کے مطابق کہ 4 عورتیں جو ہیں وہ سسرالی رشتہ کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں، اور ایسے ہی ان کی تعداد جو مصنف نے 4 بتلائی تھی، اور پھر ان سے متعلق ہم نے کچھ مزید اور بھی تفصیلات دیکھی تھیں، اور انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم اسی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران پہلا مسئلہ ذکر کیا جائے گا جو کہ بیوی کی بیٹی کا حرام ہونا، یعنی بیوی ہے اور اس بیوی کی وجہ سے کیا اس کی جو بیٹی ہے جو دوسرے شوہر سے ہے وہ اس شوہر پر حرام ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کے بارے میں تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، تو انشاءاللہ ہم اختلاف کی وضاحت کریں گے اور فقہا کے اقوال کا تذکرہ کریں گے۔ تو ایسے ہی آج کے اس سبق میں اس اختلاف کی بنیاد جو ہے وہ بیان کی جائے گی کہ اختلاف کی بنیاد کس مسئلے پر ہے یا اختلاف کا سبب کیا ہے۔ ایسے ہی ایک اور دوسرا مسئلہ آج کے سبق میں ذکر کیا جائے گا، وہ یہ ہے کہ جو بیوی کی بیٹی ہے وہ کب حرام ہوتی ہے؟ آیا بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے یا اس کے ساتھ مباشرت کرنے سے کب حرام ہوتی ہے؟ تو یہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، اور فقہا کے اختلاف کی انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے۔ فقہا کے اقوال کی روشنی میں یہ مسئلہ زیر بحث لانے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے المسألۃ الاولی۔ پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حل من شرط تحریم بنت زوجتی، کہ زوجہ کی بیٹی کا حرام ہونا اس کے لیے کیا شرط ہے کہ ان تکون فی حجر الزوج، کہ وہ شوہر کی گود میں پلی ہو، یہ ضروری ہے؟ ام لیس ذالک من شرطہ، یہ شرط نہیں ہے، یعنی بیوی کی جو بیٹی ہے وہ حرام ہوتی ہے، تو کیا حرام ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ شوہر کی گود میں پلی ہو، یا یہ شرط نہیں ہے؟ تو فإن الجمہور، جمہور فقہا کہتے ہیں علی ان ذالک لیس من شرط التحریم، حرمت کی شرط میں سے یہ نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے گود میں ہی پلی ہو، گود میں پلی ہو یا نہ پلی ہو وہ شوہر کے لیے حرام ہوتی ہے۔ وقال داؤد، امام داؤد ظاہری کہتے ہیں ذالک من، تو امام داؤد ظاہری کے مطابق یہ شرط ہے، اور جبکہ جمہور فقہا کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے تحریم کے لیے۔ تو بہرحال یہ جمہور کا مسلک جو ہے وہ زیادہ راجح ہے۔ اب یہ جو اختلاف ہوا ہے، وَمَبْنَ الْخِلَافِ، جو اختلاف کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ حل قولہ تعالی اللاتی فی حجورکم، جو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا، کیا یہ وصف لہ تاثیر فی الحرمت او لیس لہ تاثیر، تو کیا حرمت میں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مؤثر ہے یا مؤثر نہیں ہے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو کہا ہے نا کہ وہ اس کی گود میں پلی ہو، اس کی گود میں رہی ہو، تو یہ حجورکم والی جو صفت ہے یہ حرمت کے لیے مؤثر ہے یا مؤثر نہیں ہے؟ یہ اختلاف کا سبب ہے، اختلاف کا منبع اور ماوا یہاں سے نکلتا ہے۔ تو وَإِنَّمَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْمَوْجُودِ أَكْثَرَ، یا یہ عام طور پہ جو حالات ہوتی ہیں صرف ان کی ہی وضاحت ہے۔ وَإِنَّمَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْمَوْجُودِ أَكْثَرَ، اکثر طور پر، عام طور پر جو صورتحال ہوتی ہے صرف یہ اس کی وضاحت ہے، یعنی یہ حرمت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان مؤثر ہے یا مؤثر نہیں ہے؟ مؤثر نہیں ہے تو صرف کیا یہ وضاحت ہے ایک جو عام طور پہ ہوتی ہے؟ تو فمن قال، جو فقہا کہتے ہیں خرج مخرج الموجود الاکثری، یہ عام صورتحال کی ایک وضاحت ہے، ٹھیک ہے؟ جب جو فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ شرط نہیں ہے، یہ مؤثر نہیں ہے، بلکہ عام صورتحال کی ایک وضاحت ہے۔
ولیس ہوا شرطن فی الربائب، اور یہ ربائب کے لیے شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی بیوی کی بیٹی کی حرمت کے لیے پھر یہ اللاتی فی حجورکم والی جو بات ہے یہ شرط نہیں ہے. کیوں؟ اذ لا فرق فی ذالک بین اللاتی فی حجرہ او اللاتی لیست فی حجرہ، کیونکہ اس بات سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ بیٹی شوہر کی گود میں پرورش پائے یا پرورش نہ پائے، ٹھیک ہے، یا کہیں اور پرورش پائے، تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے چاہے وہ شوہر کی گود میں پلی ہو یا شوہر کی گود کے علاوہ کہیں اور پلی ہو تو شوہر کے لیے وہ حرام ہی ہوگی. قال فرماتے ہیں تحرم الربیبۃ باطلاق، ربیبہ جو ہے یعنی بیوی کی جو بیٹی ہے وہ مطلقاً حرام ہے، یعنی ان کو مطلقاً حرام قرار دیا گیا ہے ان فقہا کے نزدیک، جو کہتے ہیں خرج مخرج الموجود، یہ عام صورتحال کی ایک وضاحت ہے یہ جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی، یہ شرط نہیں ہے. ومن جعلہ، اور وہ فقہا جنہوں نے شرطن اس کو شرط بنایا ہے غیر معقول المعنی، جو معقول المعنی کے دائرے میں بھی نہیں آتا، حالانکہ پھر بھی انہوں نے اس کو شرط بنایا ہے. قال، یہ فقہا کہتے ہیں لا تحرم الا اذا كانت فی حجرہ، کہ ان کے نزدیک پھر بیوی کی جو بیٹی ہے وہ اسی وقت حرام ہوگی جب وہ شوہر کی گود میں پلی ہو. اگر وہ شوہر کی گود میں نہیں پلی تو پھر حرام نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، پھر وہ شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے. تو اس لیے ان فقہا جو کہتے ہیں کہ جی یہ شرط ہے جو آیت مبارکہ میں اللاتی فی حجورکم بیان کیا گیا ہے، تو ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اسی وقت حرام ہوگی جبکہ وہ اس کی گود میں پلے ہوں. تو یہ اختلاف کا جو اصل سبب ہے وہ یہ آیت مبارکہ ہے اللاتی فی حجورکم، یہ والی آیت مبارکہ ہے، اس سے یہ اختلاف نکلتا ہے. تو کچھ فقہا اس کو مؤثر مانتے ہیں حرمت میں اور کچھ اس کو مؤثر نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ تو ایک عام صورتحال کی وضاحت کی گئی ہے. آگے دیکھیں المسئلۃ الثانیہ، یہاں سے مصنف دوسرا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ بیوی کی حرمت کے لیے ماں سے ہم بستری کی شرط. تو وَأَمَّا هَلْ تَحْرُمُ الْبِنْتُ بِمُبَاشَرَةِ الْأُمِّ فقط، کہ کیا جو بیٹی ہے وہ حرام ہوگی بمباشرۃ الام، اس کی ماں کے ساتھ مباشرت کرنے سے صرف، او بالوطی، یا اس کے ساتھ وطی کرنے سے، ہم بستری کرنے سے. ٹھیک ہے، مباشرت اور وطی میں فرق یہ ہے کہ مباشرت ویسے ہی بوسو کنار کرنا، شہوت کے ساتھ چھونا، یہ مباشرت ہے، اور وطی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم بستری کریں. تو یا صرف مباشرت کے ساتھ اس کی ماں کے ساتھ مباشرت کی جائے یا وطی کی جائے، کس صورت میں وہ بیٹی جو ہے اس شوہر کے لیے حرام ہوگی. صورت مسئلہ یہ ہے، پیچھے سے ہی یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اگر کسی عورت سے کسی شخص نے نکاح کیا ہے اور اس عورت کے ساتھ ایک اور بیٹی بھی پیچھے سے آئی ہے، یہ کسی اور شوہر کی ہے وہ، تو اب کیا وہ بیٹی اس شوہر کے لیے جو حرام ہے، تو حرام ہونے کے لیے اس کی ماں سے صرف مباشرت کافی ہے یا اس کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی ضروری ہے؟ تو کب وہ حرام ہوگی؟ فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا، تو اس بات میں فقہا کا اتفاق ہے کہ عَلَىٰ أَنَّ حُرْمَتَهَا بِالْوَطْءِ، کہ وطی کے ذریعے اس کی حرمت ثابت ہوگی. ٹھیک ہے، ماں سے ہم بستری کرنے سے ہی بیٹی حرام ہوگی، اس سے پہلے بیٹی حرام نہیں ہو سکتی. وَاخْتَلَفُوا فِي مَا دُونَ الْوَطْءِ، ہاں اس بات میں اختلاف ہے کہ اگر وطی سے کم درجے کی مباشرت ہے، جیسے من اللمس چھونا، والنظر الی الفرج للشہوتی، اور شہوت کے ذریعے اس کی فرج کی طرف دیکھنا، او لغیر شہوت، یا بغیر شہوت کی اس کی فرج کو، شرمگاہ کو دیکھنا، تو یہ وطی سے کم درجے کی چیزیں ہیں. تو اس میں اختلاف ہے. ویسے تو اتفاق ہے کہ وطی کے ذریعے حرمت ثابت ہوگی، صرف مباشرت سے نہیں ہوگی. ہاں مباشرت سے کم درجے کی چیزیں ہیں، وطی سے کم درجے کی چیزیں ہیں، چھونا، شہوت سے اس کی شرمگاہ کو دیکھنا یا بغیر شہوت کے دیکھنا، تو اس میں اختلاف ہے. حل ذالک یحرم، تو کیا اس سے وہ حرام ہوگی، ام لا، یا حرام نہیں ہوگی. فقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والثوری، امام ثوری، و ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ، والاوزاعی، امام اوزاعی، واللیث بن سعد، یہ فقہا کہتے ہیں کہ ان اللمس لشہوت یحرم الام، کہ شہوت کے ذریعے چھونا یہ حرام کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، شہوت کے ذریعے اس کی ماں کو چھوا گیا تو پھر اس سے وہ حرام ہو جائے گی.
وہو احد قول شافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کے دو اقوال میں سے یہ ایک قول ہے، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے اس کے بارے میں دو اقوال ہیں تو ان دونوں میں سے یہ ایک قول ہے۔ وقال داود والمزنی، امام داؤد ظاہری اور امام مزنی کہتے ہیں لا يحرمها الا الوطی، صرف اور صرف اس کو وطی حرام کر سکتی اور کوئی چیز حرام نہیں کر سکتی، یعنی یہی ان کا مسلک ہے کہ وطی کے ذریعے حرام ہوگی، اس سے نچلے درجے کی جو چیزیں لمس نظر وغیرہ اس سے جو ہے وہ حرام نہیں ہوگی۔ وہو احد قولی الشافعی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے دو اقوال میں سے یہ ایک قول ہے، المختار عندہ، یہی قول ان کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے دونوں اقوال ہو گئے نا کہ لمس اور شہوت وغیرہ کے ذریعے بھی جو ہے وہ حرام ہو جائے گی اور وطی کے ذریعے بھی، تو یہ دو اقوال ہیں، اور بہرحال جو امام شافعی رحمہ اللہ کا مختار مذہب ہے، مختار قول ہے، وہ یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف وطی کے ذریعے حرام ہوگی، اس سے پہلے حرام نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے پہلا مسئلہ ڈسکس کیا ہے، اور پہلا مسئلہ ہے کہ بیوی کی بیٹی کا حرام ہونا، کہ بیوی کی جو بیٹی ہے وہ کب حرام ہوگی، کس طریقے سے ہوگی، اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، اختلاف کی ہم نے وضاحت کر دی ہے، اور ایسے ہی اختلاف کی جو بنیاد ہے جہاں سے اختلاف نکلتا ہے، فی حجورکم والی آیت جو ہے اس سے اختلاف نکلتا ہے، تو اس کی بھی وضاحت ہم نے کر دی ہے۔ تو ایسے ہی آج کے سبق میں ہم نے دوسرا مسئلہ بھی ڈسکس کیا ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ بیوی کی بیٹی کب حرام ہوگی، یعنی اس کی ماں سے ہم بستری کر لے تب حرام ہوگی، یا صرف مباشرت کے ذریعے ہی حرام ہو جائے گی، کب حرام ہوگی۔ تو تفصیلی گفتگو ہم نے کر لی ہے، فقہا کے اقوال، فقہا کا اختلاف ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ بیوی کی بیٹی کب حرام ہوگی، فقہا کے اقوال کی روشنی میں بیان کریں۔ تو یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ سوال کا جواب دیکھ لیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 213 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہے، انشاءاللہ آگے ہم والنظر عند مالکن سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔